مسلمانوں کی بچیاں بھی غیروں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمیں ان بچوں پر محنت کے لیے مکاتب کی محنت بنیادی ہے، اور نوجوانوں پر محنت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. عام طور سے لوگوں کے ذہن میں تعلیم بالغان ایک موضوع رہتا ہے. پڑھنا چاہیے تعلیم بالغان، اہمیت اور طریقہ کار. کتابیں لکھی ہیں علماء نے، ایک ایک موضوع پر زندگیاں کھپاتی ہیں. پی ایچ ڈی ایسے ہی نہیں ہوتی ہے. آدمی اپنی فکر کو نچوڑ دیتا ہے کسی بھی کام، کسی بھی موضوع کے پی ایچ ڈی لکھنے کے سلسلے میں. تو نوجوانوں پر محنت اس وقت کا بہت بڑا میدان ہے. چلیں آگے چلیں. نوجوانوں کی جو گمراہی ہے وہ 3 طریقے کی ہے. ہمارے سماج میں مسلمان نوجوانوں کی گمراہی 3 طریقے کی ہے. ایک مذہبی چیلنجز، دوسرا تعلیمی چیلنجز، تیسرا سماجی چیلنجز. مذہبی، تعلیمی، سماجی. مذہبی، تعلیمی، سماجی، 3 طریقے سے نوجوانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. مذہبی لحاظ سے کیا کیا ہیں؟ آگے چلیں. مذہبی لحاظ سے جو چیلنجز ہیں، پہلا جو مسئلہ ہے ہم مسلمان نوجوانوں کا، وہ ہے دین بیزاری کا. دین بیزاری کیا ہے؟ اب تو ہر ایرا غیرہ شخص دین بیان کرنے کی اتھارٹی لے کے بیٹھا ہے. اب اس کے لیے مفتی صاحب ہونا ضروری نہیں، دارالعلوم کی سند ہونا ضروری نہیں، کسی بھی ادارے کا فارغ ہونا ضروری نہیں. ڈاکٹر بھی بول سکتا ہے، لائر بھی بول سکتا ہے، ٹیچر بھی بول سکتا ہے، انجینئر بھی بول سکتا ہے. حالانکہ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے ہمیں اسکول سے پڑھا ہوا ہونا، ڈگری ہونا، تو ہی ہم اسکول میں ٹیچنگ کر سکتے. اس کے بغیر ملا مولوی جا کے مجھے اسکول میں ایڈمیشن لو پڑھانے کے لیے نہیں لیں گے. تو پتہ چلا اسکول میں ٹیچنگ کے لیے کوئی نہ کوئی سند ہونا ضروری ہے. کالا کوٹ پہن کے آ گیا مجھے ایڈوکیٹ میں نہیں مانیں گے، وائٹ کوٹ پہن کے آ گیا مجھے ڈاکٹر نہیں مانیں گے. خالی کوٹ کا کلر بدلنے سے ڈگریاں نہیں بدل جاتی ہیں. آدمی مستقل پڑھ کے نکلنا پڑتا ہے. لیکن دین ایک ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ہر شخص اس کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کے رکھا ہے کہ جو چاہے اس پہ بول سکتا ہے. اس واسطے پڑوس ملک میں تو اتنے پیدا ہو رہے ہیں، جب بارش پڑی کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اسکالر پیدا ہو جائے گا. کوئی انجینئر ہو، کوئی برادر ہو، کوئی فلاں ہو، ہر کسی کو دین بیان کرنے کا شوق ہے. اپنی فیلڈ میں تو وہ کچرا بھی صاف نہیں کر سکتا، اس فیلڈ میں آ کر تفسیر بھی کرنا لگ جائے گا. جس کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ ہمارے سماج میں آ گیا دین بیزاری کا. دین بیزاری کیا ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھنے بولیں، شرعی لباس پہننے بولیں، اگر ہم نماز کے مسائل بولیں اور معاشرتی مسائل میں شادی بیاہ کے رسومات سے بولیں، تو یہ سب ان سب چیزوں سے مسلمان بیزار ہونا شروع ہو گیا. ارے جاؤ مول صاحب، سب کہاں سنتے کہاں باتیں. تو اس واسطے ہمارے جمعہ کا جو طبقہ ہے وہ طبقہ بھی ہمارے آدھے گھنٹے کے بیان میں سے 20 منٹ ختم ہو جانے کے بعد جب خطیب کا ٹیمپر چڑھ جاتا ہے تب آتے. اب خطیب صاحب بھی کیا رہتے کہ 10 منٹ میں ہی برسنا ہے جو بھی ہے. تو بہرحال وہ اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ وہ آدھی بات ہی سنتا، آدھی بات نہیں سنتا. اس واسطے وہ ہمیشہ ادھورا ہی رہتا ہے، کبھی وہ کامل مسلمان بن ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ شخص بھی دیکھو، خیر اب تو یہ قید خانے کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کرے وہیں رہے. باقی یہ کہ اس کے ذریعے سے بھی نوجوانوں میں کافی ارتداد، فکری ارتداد، صحابہ کی توہین، اولیاء کی توہین، فقہا کی توہین، محدثین کی توہین. اس پر ایک مستقل 2 گھنٹے کا محاضرہ آج اس کا موجود ہے. اس کے 50 ایسی گمراہی والی باتیں. ایک جگہ پر نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کو تعبیر کرتے ہوئے لفظ چھوکرا استعمال کرتا ہے نبی علیہ السلام کی شان میں، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہتا ہے اپنی زبان سے، اور اس کے ویڈیوز موجود ہیں پورے. اگر اس کے بارے میں کوئی تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو دفاع اسلام ایک ویب سائٹ ہے. پڑوس ملک کے عمران صفدر صاحب ہیں جو اسی پر مستقل کام کرتے ہیں. اس کے رد میں انہوں نے اس کے ہر پوائنٹ کو لے کر اس کا کافی اچھا دفاع کیا ہے. تیسرا ہے تہذیبی ارتداد. یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوانوں کی کٹنگ کیسی ہوتی ہے، کپڑے کیسے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے کیسے ہوتے ہیں. مسلمان نوجوان فکر کے لحاظ سے اور تہذیب کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ یعنی ارتداد کی طرف جا رہا ہے. ارتداد ایک ایمانی ہے، ارتداد ایک فکری ہے، ارتداد ایک تہذیبی ہے. تہذیب یعنی کلچر ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ مسلمان ہے.
یہ کلچر کے لحاظ سے انسان کو کافر بن جانا. اور ایک غلطی ہمارے مذہبی لحاظ سے مساجد اور فرائض سے لا تعلقی. کتنے لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں, کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے پابند ہیں. آپ اپنے اپنے محلے کا جائزہ لے لیں تو ایک مسجد کے آس پاس کے مسلمانوں کی زکوٰۃ آج بھی اتنی نکلتی ہے کہ اس محلے کے غریب کی کفایت ہو سکتی ہے. اس محلے میں کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی زکوٰۃ اس محلے سے نکل سکتی ہے. دینداروں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں, اور ان کا گمان یہ ہے کہ میں حساب سے زیادہ نکال رہا ہوں. نکالتا اندازے سے ہے اور گمان یہ ہے کہ میں حساب سے بھی زیادہ نکال رہا ہوں. یہ حماقت سر چڑھی ہوئی ہے. تو فرائض کے سلسلے میں حد درجے کوتاہی مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے. خواتین کی لاپرواہی, اب تو دیکھ لیں کسی لڑکے کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جانا, بغیر برقعے کے نکلنا, فینشنوں میں بغیر حجاب کے آ جانا, لڑکیوں کا بائک چلانا, سیکریٹ پی لینا. کتنے ویڈیوز ایسے نہیں آئے برقع پہنے ہوئے بائک پہ بیٹھ کے لڑکی سیکریٹ پی رہی ہے, ایک مسلمان اسے ڈانٹ رہا تو الٹا اس پہ برس رہی ہے. ایسے ویڈیوز عام ہو گئے, تعلقات خراب ہو گئے. تو خواتین مردوں سے اور خاندانی نظام سے آزاد ہوتی جا رہی ہیں. غیر مسلموں سے دعوتی خدمات سے لاپرواہی, جیسے وہ موضوع آیا کہ ہم بحیثیت مسلمان اس ملک میں جینے کا واحد لاہیہ عمل یہ ہے کہ دعوتی میدان کو سرگرم کیا جائے اور عام کیا جائے. اگر ہم اپنے مذہب کی حفاظت چاہتے ہیں تو سامنے والے کو اپنے مذہب کی دعوت دینا ہی ایک لاہیہ عمل ہے. نہ جہاد کر سکتے, نہ ملک چھوڑ کر ہجرت کر کے کسی اور ملک میں جا سکتے, اس واسطے کہ ایمان کے خطرے اور زیادہ ہیں دوسرے ملکوں میں. ہم اس ملک میں ہیں جہاں پر مدرسے ہزاروں ہیں, مولوی لاکھوں ہیں. یہاں پر ایمان بچانے کے لیے محنتیں حکومتی پنجوں سے آزاد ہیں. کوئی ہم کو پکڑ نہیں سکتا کہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں, کیوں جمعہ میں نصیحت کر رہے ہیں, کیوں فجر میں تعلیم کر رہے ہیں, کیوں فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں. باہر ملکوں میں آپ ایک اجتماع اس طرح کرنا چاہے حکومت کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے. اس واسطے دوسرے ملکوں میں سوائے توحید کے دوسرے مسائل میں بالخصوص مسلم کنٹریز میں آپ کو پکے مسلمان ملنا مشکل ہے. وہ ایک توحید اور نماز, بس ان دو کے علاوہ آگے ان کے اندر کامل دین پایا جانا ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا. تیسرا جو ایک اور چیز جو ہمارے مسلمان سماج میں بڑھ رہی ہے, منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان, کہ 9 سال کا بچہ بھی ڈرگس لینے کا عادی بنتے جا رہا ہے. 9 سال کا بچہ, شراب ہے, نشہ ہے, ہیروئن ہے, گانجا ہے اور افیون ہے. یہ سب چیزیں لوگ وائٹنر سے نشہ کر رہے ہیں, کیروسین آئل سے نشہ کر رہے ہیں. اس طرح نشے کے دکانیں کسی بھی اسکول ہائی اسکول کے بازو جو ہوٹل یا کوئی کرانہ اسٹور یا کوئی چاکلیٹ بسکٹ کی دکان ہے اس میں نشے کے چاکلیٹ بیچے جا رہے ہیں. یہیں آپ کے اس کڑپا میں ایک صاحب آئے, اسکولوں کے بازو جو دکانیں ہیں ان دکانوں پر ایک صاحب آ کے فری چاکلیٹ کی پیکٹ وہ دکان والے کو دیے اور کہنے لگے کہ آپ کی دکان پہ جو بھی خریدنے کے لیے آئے اسے ایک فری یہ چاکلیٹ دے دو. بعد میں وہ چاکلیٹ کھانے کے بعد بچہ ہمیشہ مست رہتا ہے, نشے میں رہتا ہے. معلوم کیا گیا تو فلاں دکاندار اہتمام سے اپنا گراہک بڑھانے کے لیے ایک چاکلیٹ خریدو دوسرا فری مل رہا ہے. ایک پلان مستقل منظم طریقے سے کہ نوجوان بچوں میں نشے کو عام کیا جائے, اور وہ عام ہو رہا. حتیٰ کہ حیدرآباد کا وہ ایریا جو مسلم ایریا ہے, ملے پلی جانتے ہیں بعض رات, مرکز کا ایریا ہے, وہاں پر ایک گرلس ہاسٹل میں ہمارے متعلقات خواتین لڑکیوں میں جا کر جب نصیحت کرنے گئیں تو وہاں کے انچارج ایک لیڈی نے کہا کہ آپ اپنے مسلمان بیٹیوں سے کہو کہ وہ نشہ نہ کریں. تو نشہ مردوں سے آگے بڑھ کر لڑکیوں میں آ گیا, مسلمان بچیوں میں آ گیا ہے. اس قدر بڑھتی جا رہی ہے نشے کی لت. یہ مذہبی برائیاں ہیں جو ہمارے سماج میں آئے دن آتی جا رہی ہیں. دوسرا ہے تعلیمی چیلنجز جس کا ہمارے نوجوانوں میں مقابلہ ہمیں کرنا ہے. ایک مذہب کے لحاظ سے کام کرنا ہے, دوسرا ایجوکیشن کے لحاظ سے کام کرنا ہے. چلیں ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں, مسلمانوں کی ناخواندگی کی شرح. ناخواندگی کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہے حافظ ہوں, عالم ہوں, مفتی ہوں, کوئی اور تخصص کیا ہوا ہوں, اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اگر 10 پاس نہیں ہوں تو میرے پاسپورٹ میں جاہلی لکھا جائے گا. اس کی نظر میں پڑھا لکھا ہونے کا مطلب ہے کہ
حکومتی جو پڑھائی ہے یعنی اسکولنگ اور ہائی اسکول جو پڑھنا ہے، 10 پاس کرنا، ڈگری کرنا، گریجویٹ ہونا ہے، وہ اس کے نزدیک پڑھائی ہے. یہ مذہبی تعلیم اس کے نزدیک تعلیم نہیں ہے. وہ جو پڑھے ہوئے ہیں اس کی شرح یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے 12.5% نوجوان ہی ہیں جو گریجویٹ کیے ہوئے ہیں. یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اسکول اور ہائی اسکول کے ذمہ دار حضرات، آپ چاہے میری تنقید کر سکتے ہیں، لیکن تحقیق کے بعد ہماری تحقیق یہ ہے کہ 12.5% یعنی 90% کے قریب مسلمان وہ ہیں نوجوان جو گریجویٹ یعنی ڈگری تک نہیں کیے ہوئے ہیں. 10 بھی بہت مشکل سے 10 بھی 4 مرتبہ میں پاس ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو تعلیمی شرح کم ہونے کی وجہ سے ان کو جاب نہیں ملتی ہے، وہ جاب لیس ہیں. تو حال یہ ہے کہ ہندوستان کا ہر 4تھا فقیر مسلمان ہے. ہندوستان کا ہر 4تھا فقیر. بھئی ہم کو تو خوش ہونا چاہیے، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم غریب ہیں، ہماری تنخواہیں کم ہیں، ہمیں تنخواہیں نہیں بڑھتی ہیں. ارے وہاں تو فقیر ہیں، 4تھا فقیر مسلمان ہے جو پڑھا لکھا ہے، 10 پاس کیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں آج یہاں آنے سے پہلے ہم نے اپنے مدرسے میں نوجوانوں کو جاب لگانے کا ایک سینٹر لگا کر دوسرے ایک کمپنی سے کانٹیکٹ کر کے US کمپنی سے کہ یہیں اپنے ہی شہر میں رہ کر جو مسلمان نوجوان بے روزگار ہیں ان کا فرسٹ راؤنڈ والا انٹرویو لیا جائے. ایک ذمہ داری، ایک تعاون کی شکل قائم کر کے ہم یہاں آئے ہیں. تو اس میں جب ہم نے اعلان جاری کیا تو جو جاب وہ ویکنسیز ہیں وہ ہیں سمجھیے کہ 300 ویکنسیز ہیں. اس کے لیے جو کالس آ رہے ہیں وہ 5000 آ رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کرو کہ 300 سیٹ خالی ہیں یعنی جس میں جاب لگ سکتی ہے، تو 5000 لوگ فون کر رہے ہیں. کا مطلب کیا ہوا کہ بے روزگاری مسلمانوں میں کس قدر بڑھی ہوئی ہے. تو تعلیمی شرح ناخواندگی کہ ہر ایک کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی پڑھنے سے کیا ہوتا، کس کو نوکری ملتی، کس کو جاب ملتی، یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جمعہ میں بولنے کا اہتمام کریں کہ پڑھنے کا مقصد نوکری نہیں ہے. نوکری کا مطلب پڑھنے کے بعد نوکر بننا نہیں ہے، پڑھنے کے بعد اونر بننا ہے. یہ نوکر بننے کے ذہن کو ختم کر کے اونر بننے کا ذہن پیدا کیا جائے. پڑھنا ایک ہمارا ملکی فریضہ ہے، اس واسطے پڑھا جائے گا. جاب ملتی نہیں ملتی وہ بات کی بات ہے. آپ نہیں ملتی کہ بول کر ابھی سے نالائق بنے رہے تو پھر نالائقوں کو تھوڑی ملے گی. پڑھ تو لو، اس کے بعد دیکھا جائے گا. چلیں، لڑکوں کی تعلیمی لیاقت کم اور لڑکیوں کی زیادہ، یہ تو جتنے اسکول کالج کے لوگ ہیں سب جانتے ہیں. اور ہمارے پاس مسئلہ الٹا ہے، یعنی مدرسوں میں جو عالمیت کا نصاب ہوتا ہے اس میں شرح تہذیب بھی رہے گی، کافیہ بھی رہے گی، اور کنز الدقائق بھی رہے گی، اور اس میں شرح عقائد بھی رہے گی. وہ سارے مشکل بحثیں رہیں گے جسے پڑھنے کے بعد ہم یاد کرنا بھی نہیں چاہتے غلطی سے، ان کے نام بھی لینا نہیں چاہتے غلطی سے. اتنا مشکل نصاب رہے گا. اور لڑکیوں میں اتنا ہلکا پھلکا نصاب رہے گا کہ اس میں کوئی نہ منطق کی کتاب رہے گی، نہ فلسفے کی کتاب رہے گی، نہ کوئی علامہ تفتازانی کا نام بھی سنانے کی ہمت نہیں کریں گے. وہ اتنا ہلکا نصاب رہے گا کیونکہ لڑکیاں سمجھ نہیں سکتی ہیں. یہ ہمارے پاس ہے، اور ان کے پاس اسکولوں اور کالجوں کا حال یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں، لڑکے کم پڑھتے ہیں. لڑکیاں زیادہ سمجھتی ہیں، وہ اچھے نمبر لاتی ہیں. لڑکے وہی گٹکا، تمباکو، لڑکی بازی، ہوٹلوں پہ اور اسکول کے دیواروں پہ بیٹھ کے بندر بازی کرتے نظر آتے ہیں. تو لڑکوں کی شرح تعلیمی کم ہے اور لڑکیوں کی زیادہ ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لڑکیوں کو ویکنسی زیادہ ملیں گے، لڑکے خالی رہیں گے. اب ویکنسی زیادہ ملنے سے کمپنی میں ہو، آفس میں ہو، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ کام کریں گی. جب غیروں کے ساتھ کام کریں گی تو آزادی اور آزادی نسواں اور مساوات مرد و زن اور اس کے بعد بین مذاہب نکاح، یہ سارے مسائل شروع ہوں گے. کیا وہ نکاح کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، کسی بھی غیر سے بھی کیا جا سکتا ہے. چلیں، لڑکیوں کی تعلیمی لیاقت زیادہ. آگے چلیں، اسکولز اور کالجز اور دینی تہذیبی قدر سے آزاد. یعنی اب اسکولوں میں جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں یا تو وہ شدت پسند مذہبی ہو رہے ہیں،
کہ پوجا کرائی جائے تو سب کو ضروری ہے، سوریہ نمسکار، یوگا سب کریں گے، یا نہیں تو بالکل آزادانہ کہ وہ پروگرام اگر ہوگا تو شراب بھی رہے گا، ناچنا بھی رہے گا، اور فرینڈشپ ڈے کے نام پر اور ویلنٹائنس ڈے کے نام پر ایسی آزادی رہے گی کہ 9ویں کلاس سے ہی نوجوان لڑکا زنا کر چکا ہوگا یا زنا سے مانوس ہو چکا ہوگا۔ اس درجے کی بے حیائی اور آزادی والی حرکتیں تہذیبی لحاظ سے اسکولوں اور کالجوں میں بنائی جاتی ہیں۔ چلیے، لڑکے لڑکیوں کا بلکہ غیر مذہب مخالف جنس کے ساتھ شرمناک اختلاط، یہ اس وقت کا سمجھیے ایک ایسا ایجنڈا اور زہر ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ توجہ نہیں دیے ہوں گے جو حضرات تھوڑی بہت بھی انگریزی جانتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار یوٹیوب دیکھتے وقت آپ کو جو ایڈس آتے ہیں ان میں سے اب ایسے ایڈس آنا شروع ہو گئے جو ہم جنس پرستی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں LGBTE، اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور ایک کچھ اصطلاح ہومو سیکس، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ، اس کی مستقل ترغیب دی جا رہی ہے اسکولوں میں۔ ان کے لیے اب آپ کے یہاں پر کچھ احباب آئے ہیں نندال کے آس پاس سے، نندال کے آس پاس کی رپورٹ جو عاجز نے پڑھا ہے، 500 مسلمان نوجوان وہ ہیں جو جنس تبدیل کر کے مخنث بن گئے ہیں، جنس تبدیل کر کے مخنث بن، صرف ایک ضلع کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ یہ حال ہے نوجوانوں میں جو ذہن بنتے جا رہا ہے۔ پہلے وہ چیک پوسٹ کے پاس کوئی بھیک مانگنے والے رہتے تھے، اب چیک پوسٹ کے پاس مخنث لوگ کھڑے رہ رہے ہیں، وہ سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، انہیں 10 روپے دے کے گاؤں میں داخل ہوں گے تو شبھ کام ہوگا، ہمارے کام بنیں گے، ورنہ پھر آتے ہوئے کہیں یہ مخنث نہ بن جائے۔ اس تصور کے ساتھ ان کو بزرگ مان کر اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھ مستقل سر پہ لے رہے ہیں۔ یہ حوالہ جنس کی تبدیلی اور خلاف ہم جنس پرستی کا ایک ذہن بنتے جا رہا ہے۔ اور آپ کو افسوس ہوگا کہ آج سے تقریباً 2018 کی رپورٹ ہے، غالباً 2018 میں اس کے اوپر عاجز کا ایک بیان بھی ہے مستقل، اس کے وجوہات اسباب کے سلسلے میں۔ 2018 میں ہندوستان کا قانون پاس کیا گیا ہم جنس پرستی کی اجازت پر، کہ لڑکا لڑکا شادی کر سکتے ہیں، لڑکی لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ قانون پاس ہوا جس کی وجہ سے رجحان بڑھتے جا رہا ہے۔ اسکول اور کالجز میں دینی تعلیم تو درکنار، مسلم تاریخ تک کو حذف و مسخ کرنے کی کیے جانے کی مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یہ آپ نے تازہ دیکھا ہوگا اس کا چہرہ، جس نے ابھی فلم بنائی دا تاج اسٹوری، دا کیرلا اسٹوری، دا کشمیر فائل اور دا تاج اسٹوری، اس میں یہ بتایا، اس ابھی تازہ فلم ہے، یہ 1 مہینے کے آس پاس غالباً اس کا ٹریلر آیا ہے، تو اس میں یہ دکھانا ہے کہ تاج محل کے نیچے بھگوان کی مورتی دفن ہے، اس لیے اسے کھودا جائے اور اسے نکال کر وہاں پر مندر بنایا جائے۔ اتنی واضح بات کہ بھئی تاج محل کس نے بنایا، قطب مینار کس نے بنایا، لال قلعہ کس نے بنایا، اتنی تاریخی چیزوں کو بھی بدل کر فلم کے ذریعے سے اور جھوٹے کیسز کے ذریعے سے مسلمانوں کی تاریخ مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم جنس پرستی بلکہ تبدیلی جنس کے جراثیم سرایت کر جانا، جیسے جس کا بھی تذکرہ آیا۔ یہ 1 منٹ پیچھے آئیے، یہ جو فلیگ ہے ہندوستان کا جھنڈا ہے نا، کیا ہے یہ؟ ہم جنس پرستی والوں نے اپنا جھنڈا بنایا، یہ ان کا جھنڈا ہے کہ ہماری بھی ایک کمیونٹی ہے، ہم کو بھی کچھ حقوق ملنا چاہیے، ہمیں بھی جیسے اسکالرشپ ملتی ہے اور پینشن ملتا ہے اور ریزرویشن ملتا ہے، ایسے حقوق ہمیں بھی ملنے چاہیے، یہ ان کا جھنڈا ہے۔ باہر ملکوں میں جہاں پر لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی آپس میں شادی کر لیتے ہیں، وہ جو گلیاں جہان دیدہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے، اس میں حضرت نے ایک جگہ پر تذکرہ کیا، امریکہ کا وہ ایریا جہاں پر قوم لوط کے ایریے کی طرح گلیاں ٹیڑھی میڑھی ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ بھئی امریکہ جیسا شہر ملک اور یہاں پر اتنی چھوٹی اور تنگ اور ٹیڑھی میڑھی گلیاں۔ تو جو دائی حضرات میزبان تھے انہوں نے سنایا، حضرت یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم جنس پرست لوگ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مستقل حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک مستقل کمیونٹی کی حیثیت دی جائے، اور اپنا یہ فلیگ بنایا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ چونکہ مسجد کا ماحول ہے، ہم 2 لڑکوں کو 2 لڑکیوں کو بازو کھڑا کر کے دکھا تو نہیں سکتے، لیکن یہ ایک چیز ہے کہ یہ فلیگ ان کی علامتی نشان ہے۔ چلیں، یہ اب تک جو تھی وہ
تہذیبی چیلنجز تھے کہ ہماری تہذیب کیسے بدلتی جا رہی ہے. اب سماجی لحاظ سے کیا دشواریاں ہیں؟ مسلمانوں کا جو سماجی حال ہے، مسلمانوں کا تفرقہ ملی و سیاسی امور تک سرایت کر گیا ہے. اگر میں جمعیت سے جڑا ہوں اور جماعت سے جڑا ہوں یا کسی اور تنظیم سے جڑا ہوں تو ایسا حال یہ ہے کہ میں دوسری تنظیم کے وجود کو برداشت کرنے تیار نہیں ہوں. میرے علاوہ کوئی رہنا ہی نہیں دنیا میں ہی رہوں گا دجال بن کر. بس یہ تصور بنتے گیا ہے. اگر ایسا حال ہو گیا اس کے بعد کہ تنظیموں کی جو تعدد ہے، ملی و سیاسی تفریق، ایک تنظیم ہے وہ کانگریس کو سپورٹ کرے گی، اور ایک تنظیم ہے مسلمانوں کی ہے وہ بی جے پی کو سپورٹ کرے گی، اور ایک وہ تلگو دیشم کو سپورٹ کرے. ہیں سب مسلمان، ہیں سب ملی کام کرنے کے واسطے، لیکن سیاسی مسئلہ ہم سب کا ہے یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. بھئی ملی مسائل ہیں یہ سب کے ہیں، مذہبی مسائل ہیں یہ سب کے ہیں، مسلکی مسائل ہیں یہ الگ الگ ہیں کہ آپ کا مسلک آپ کا مسلک. لیکن یہ تنظیمیں جو بنی ہیں بعض مرتبہ آپس میں نہیں بننے کی وجہ سے ایک مولوی اس کو سپورٹ کرے گا اور ایک مولوی اس کو سپورٹ کرے گا. یہ درگاہ کا صاحب اس کو سپورٹ کرے گا چونکہ اس کو وہاں پیچھے سے پہنچ گیا جو کچھ پہنچنا تھا، یہ اس کو سپورٹ کرے گا. اتنی نحوست آ گئی ہے. یہ تنظیموں کے تعدد کا لحاظ نہ رکھنا، اسے اپنے لحاظ سے آگے بڑھ جانا، جس سے سیاست بکھر کے رہ گئی. بعض علاقوں میں تو جیسے آپ کے چائے والے صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا اب ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. سنا ہوگا آپ نے، اس وجہ سے کہ پہلے وہ اجتماعیت تھی، اب تو وہ صاف بول دے رہا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ بولنا بھی ڈرانے کی خاطر ہے، ورنہ تو یہاں پر 20% مسلمان ان کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے، مرتا تو دور کی بات. لیکن حیثیت گھٹانے کی خاطر ایک جھوٹ کو ایسا پھیلاؤ کہ لوگ اس سے خوفزدہ ہو جائیں. میدانی کاموں کا فقدان، عملی خدمات صفر. اب ہم بھی بیٹھے ہیں بولنے کی خاطر، 10 گھنٹے بولتے رہیں گے، لیکن میدانی طور پہ جو کرنے کے کام ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ مکتب قائم کر لے، ہم میں سے کوئی بندہ اسکول قائم کر لے، ہم میں سے کوئی بندہ پیام انسانیت کا کام لے کے کھڑا ہو جائے، ہم میں سے کوئی بندہ صفا بیت المال کا کام لے کے کھڑا ہو جائے، کوئی بندہ نوجوانوں کو ٹارگٹ بنا کے کام کرنے کی ذمہ داری سمجھ لے. ایسے ہمارے کام تقسیم ہو سکتے ہیں، لیکن میدانی کام کرنے والے علماء اس وقت صفر کے درجے میں ہیں اور اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ آپ کو تو تعجب ہوگا، الیکشنوں کے موقع پر جو ہم نے رپورٹ پڑھی ہے، ہندو تنظیمیں ایک نوجوان کو ذمہ داری دیے ہیں. کیا ذمہ داری؟ ایک جو A4 سائز کا پیپر آتا ہے، اس میں A4 سائز کے پیپر میں 8 سے 12 نام جو ووٹر آئی ڈی بنتے ہیں، ووٹر آئی ڈی کا جو زیرکس ہوتا ہے، وہ زیرکس ایک A4 سائز میں 8 یا 12 آ سکتے. ایک A4 سائز 12 ممبر کا ایک نوجوان کو دیا جاتا. اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ 12 گھروں کو کنونس کرنا ہے ہمیں ووٹ ڈالنے کے واسطے، 1 لاکھ روپے تجھے ملیں گے. 12 گھروں پہ محنت کرنا ہے. اب پورے شہر میں کتنے گھر ہوں گے؟ 3000 گھر ہیں. 3000 گھر اگر ہیں، 12 گھر دیے جا رہے ہیں، تو ایک آدمی کو 12 گھر پہ کام کرنا کیا مشکل ہے 1 لاکھ روپے کی خاطر. اب وہ ان کے گھر جاتا، ان کے کوئی ڈاکومنٹس ہے تو بناتا، کوئی مشکل ہے تو ساتھ دیتا. 1 لاکھ روپے میں سے 20,000 روپے ان پہ خرچ کر بھی دیا، 80,000 روپے تو مجھے بچیں گے پھر بھی. اس طرح گھر گھر جا کر محنت کی گئی ہے. اب آپ اندازہ کریں 12 گھروں پر کام کرنے کے لیے ایک نوجوان مل رہا ہے. ہمارے پاس 1200 گھروں پر کام کرنے کے لیے ایک بھی ملنا مشکل ہے. میدانی کام کرنے والی ٹیم نوجوانوں کی ان کے اتنی ہے ان کے پاس، اور ہمارے پاس حال یہ ہے کہ بھئی آپ مسجد کے ایریے تک بس کتنے مصلی ہوں گے، کتنے گھر لگیں گے آپ کی مسجد کو، اتنے گھر دیکھ لیں، 50 گھر لگیں گے، 100 گھر لگیں گے. آپ اپنی مسجد کی حد تک محنت کریں، اس کے لیے بھی مشکل ہو گیا. بعض کمیٹیوں کا دماغ اتنا خراب ہو گیا، وہ لوگ ووٹر آئی ڈی بنانے، گھر گھر جا کے ووٹ کا شعور بیدار کرنے کو بھی سیاسی کام سمجھنے لگے، ملکی ذمہ داری نہیں سمجھے، وہ بھی سیاسی ذمہ داری سمجھنے لگے. اس قدر جمود اور تعطل چھایا ہوا ہے دماغوں پر. گھریلو مسائل، نکاح، طلاق، نفقے میں گراؤ. اب یہ حال یہ ہے، آپ حیدرآباد کے ایریے میں آ کے دیکھ لیں یا بڑے شہروں میں دیکھ لیں، مہیلا منڈل بھرے ہوئے ہیں، کورٹ کچہریاں بھری ہوئی ہیں. مسلمانوں کے خلا طلاق کے مسائل کا ریشو اتنا بڑا ہوا ہے. 2024 کی رپورٹ، سعودیہ عربیہ کی 2024 کی رپورٹ،
جس میں 55,000 طلاق کے واقعات پیش آئے. مسلم ملک ہے، سعودیہ ہے، 55,600 چلر طلاق کے واقعات پیش آئے. تو ہمارے سماج میں خلا طلاق بہت آسان بنتے جا رہا ہے. خلا طلاق کے بعد اب حال کیا ہوگا؟ دوسرے نکاح کا تھوڑی رواج ہے، ہر کوئی طارق مسعود تھوڑی بنے گا. تو تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ مولوی کرے گا نہ کوئی اور کرے گا. ہمت بھی نہیں ہوگی بولنے کی، کوئی کر رہا ہے تو ہمت افزائی بھی نہیں ہوگی اس بیچارے کی. ایسے اس کا تبصرہ کریں گے گویا کہ وہ ابھی کسی ڈھابے سے آ رہا ہو. ایسے تبصرہ کیا جائے گا اس کا. بھئی تم نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کر رہا ہے تو اس کو تو کرنے دو. اب یہ جو مسائل ہوں گے تو ان مسائل کی وجہ سے ہماری مسلمان خواتین کا معاشرتی اور خاندانی نظام بکھر رہا ہے. ایک بچہ، 2 بچے ہوئے، باپ خلا طلاق سے الگ ہو گیا، اب اس بچے کو باپ نہیں ملا. باپ تربیت کے لیے ماں کی شفقت جہاں ضروری ہے، باپ کا روب بھی ضروری ہے. اس کے بغیر ان بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے. اب وہ باپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب یہ ماں دوسرا نکاح کرنے تیار نہیں. شرابی شوہر کے ساتھ جینے تیار، ظالم شوہر کے ساتھ جینے تیار، سود خور شوہر کے ساتھ جینے تیار، لیکن کسی شریف آدمی کی دوسری بیوی بننے تیار نہیں ہے. نہ باپ اس پہ راضی ہے. یہاں بولیں گے صبر کرو صبر کرو، شوہر چاہے لات مار رہا ہو، جوتے مار رہا ہو، پھر بھی بولیں گے صبر کرو. لیکن اگر وہ دوسرے شوہر کی دوسری بیوی بن جائے، وہاں نہیں بولیں گے صبر کرو، یہاں زیادہ بولنا چاہیے صبر کرو. تو یہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا خاندانی نظام بکھر رہا ہے. یہ تیسرے آخری چیز ہے غربت اور بے روزگاری. یہ تو ابھی آئی بات کہ بھئی ہر چوتھا فقیر اور بھکاری مسلمان ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کس درجے کی غربت مسلمانوں میں ہے. یہ کافی تفصیلی چیزیں ہیں. سائبر کرائم ہو، فراڈ ہو، فرضی کمپنیاں ہو، ایزی منی ہو، ان سب کے چکر میں اربوں خربوں کا نقصان مسلمانوں کا ہو چکا. اب آپ دیکھ لیں اس میں سے اگر ہم جو یہاں فی الوقت موجود ہیں، اگر ہاتھ اٹھانے کہا جائے، لیکن نہیں کہیں گے، کہا جائے تو ہم میں سے شاید کوئی نہیں بچے گا جو یہ کہے کہ میں دھوکہ نہیں کھایا صاحب. وہ کمپنی سے ہو یا فرد سے ہو وہ الگ بات ہے. میں کسی سے دھوکہ نہیں کھایا. بھئی دھوکہ دینا تو وہ حرام ہے، وہ الگ چیز ہے. دھوکہ کھانا یہ تو حرام نہیں ہے، بے وقوفی ہے بہرحال. لیکن کوئی نہیں بچے گا جو یہ کہے کہ بھئی میں کسی سے دھوکہ نہیں کھایا. ایسا شاید کوئی بچے گا. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں میں جو مسئلہ ہے وہ ایک تو کاہلی ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے منجا بٹھا کر، اور ہمارا جو پارٹنر ہے جس پر ہم انویسٹمنٹ کے طور پہ دیں گے وہ ہمیں کما کر دینا. دوسری چیز کیا ہے؟ ہم جوانی میں ہی جلدی مالدار بننا چاہتے ہیں، جس میں ہمارے باپ بھی نہیں بنے ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلدی مالدار بن جائیں کہ 30 سال کی عمر میں ہی ہمارا ذاتی مکان بھی ہو جائے اور گاڑی بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے. چونکہ لڑکی والوں کا بھی مطالبہ وہی ہے، بچے کو ذاتی مکان ہے کیا؟ ذاتی مکان ہونا ہے تو ایک 15 سال صبر کرو، 40 سال تک بنا لیتا، تو پھر جوان نہیں ڈھونڈنا، بوڑھا ملتا. یہ سوچ لڑکیوں کی بھی بنتی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہے کہ کئی کمپنیوں نے ہمیں لوٹا ہے اور پوری شرافت سے لوٹا ہے. ایسا بھی نہیں کہ ہم وہ لوٹ کے لے جانے کے بعد ہم جا کے کسی سے بولیں، کسی کے سامنے مقدمہ رکھیں، کیس کریں. وہ کمپنی کہاں ہے نہیں معلوم ہو سکا، انہیں کہاں ہے نہیں معلوم ہو سکا. ہم صرف اس پر درود پڑھتے رہ گئے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے. ایسے لاکھوں روپے مسلمانوں کے ضائع ہو چکے ہیں. اس لیے آج کے جو مالیات کا عنوان جو آپ کا تھا، اس میں ایک بات خاص طور سے آپ کو توجہ دلائی گئی کہ بھئی جلب منفعت سے زیادہ دفع مضرت کی فکر کرو. جو کمایا ہے اسے گمانے سے بچاؤ، یہ خود ایک کمائی ہے. مسلمانوں کا تجارت چھوڑ کر ملازمتوں کا بڑھتا ہوا رجحان کہ بزنس میں آنا. آپ دیکھ لیں مارواڑی، شاید صرف ہمارے اس ضلع میں پردوٹور ایک شہر باقی ہے جس میں مارواڑیوں کو پنپنے نہیں دیا گیا. شاید اگر کوئی ہے وہاں کے تو تصدیق کریں گے. باقی کو جی ہاں وہ ایک شہر ہے بس جہاں پر ان کو پنپنے نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ جہاں پر بھی ہو مسلمان ماتحت ہی بن کر ہے، ماتحت ہی بن کر ہے. تجارت میں آگے بڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، تاجر بننے کا جذبہ، چھوٹا موٹا کچھ بھی ہو ان میں جو جذبہ ہے، جیسے گجراتیوں میں تاجر بننے کا یہ جذبہ، آج ہم اپنے بچے کو جیسے دیکھیے کوئی سنار ہے، کوئی اور کسی اور تجارت میں لگا ہے،
اپنے بچے کو پڑھا کر وہ IT میں جاب دلانے تیار ہے، لیکن اپنا ہی ایک دوسرا برانچ اور بزنس کھول کے دینے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا نقصان، تجارت جو تاجر ہوتا ہے، اس وقت ہندوستان کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تاجروں کے ہاتھ میں ہے، سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ملک جو بھی سیکولر ہے وہاں کی حکومتیں تاجر چلاتی ہیں، حکمران نہیں چلاتے۔ آپ الیکشن کے سے پہلے جو کمپنیوں سے فنڈ لیا جاتا ہے، کس واسطے؟ الیکشن میں لٹانے کے واسطے، وہ کمپنیوں سے لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ آپ کو الیکشن جیتنے کے بعد جو بھی آپ کے تجارت کے، انکم ٹیکس کے، فلاں کے بل پاس کر کے دینا ہے، ہماری پارٹی آئے گی، سیٹ پہ بیٹھے گی، سب پاس کر دیں گے آپ کے لیے۔ آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ اگر یہ جتنا بھی سمجھیے کہ ایک 100 ایکڑ ایریا ہے، 100 ایکڑ پر مشتمل ایریا ہے، اسے اگر کوئی ایکم پر اگر دیا جائے، یعنی سالانہ آپ اتنا پے کریں، اس پر اگر دیا جائے تو 100 ایکڑ زمین کو سال میں کتنے ہزار روپے پہ دیا جا سکتا ہے؟ جس کا بھی ذہن جتنا بھی جاتا ہو۔ اس وقت کی موجودہ حکومت نے اپنے قریبی دوست کو جو ممبئی میں رہنے والا ہے، فی ایکڑ 1 روپے سے دی ہے، فی ایکڑ 1 روپے سے دی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں وجہ کیا ہے کہ الیکشنوں سے پہلے وہ پیسہ لٹاتے ہیں، الیکشنوں کے بعد یہ ان کے لیے فیسلٹیز دیتے ہیں۔ تو حکومتیں دراصل سیاسی لیڈر کم کرتے ہیں، وہ شطرنج کا مہرہ ہوتے ہیں، باقی پیچھے کوئی اور ہوتا ہے۔ تو تجارتوں میں مسلمان کو آنا چاہیے۔ ان تمام مسائل کا حل صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ علماء و ائمہ کی قیادت میں نوجوانوں کی عملی تربیت اور محلہ واری سطح پر عملی اقدامات۔ کسی بھی بڑے انقلاب یا تحریک کے لیے سب سے پہلا مرحلہ قوم کا دل جیتنا ہوتا ہے۔ اب ہمیں جو آگے کرنے کے کام ہیں کہ بھئی ہمارے اور ہمارے نوجوانوں میں دوریاں ہیں، وہ انجینئر مرزا کو سن رہے ہیں، وہ جاوید غامدی کو سن رہے ہیں، وہ شکیلی بن رہے ہیں، وہ کوئی اور فتنے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں 15 سال سے امامت کر رہا ہوں، 15 مصلی بھی میرے معتقد نہیں ہے، تو کیا محنت ہے؟ 15 مصلی بھی میرے معتقد نہیں ہے۔ تو یہ نوجوانوں کا دل جیتنا ہے، اور دل خدمت سے، اخلاص سے جیتے جا سکتے ہیں کہ میں سامنے والے کے ساتھ مطلب پرستی والا تعلق نہ رکھوں، محبت والا تعلق رکھوں۔ تو 3 چیزیں بنیادی ہیں، خدمت ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے۔ خدمت ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے، یہ دل جیتنے کے 3 طریقے ہیں۔ اب ان تمام مسائل کا حل بیک وقت کیسے نمٹا جائے؟ تمام مسائل کیا ہیں؟ مذہبی، تعلیمی، سماجی۔ یہ تینوں مسائل میں جو گمراہی آ رہی ہے ان کا حل کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے بنیادی طور پہ 3 کام انجام دینے ہوں گے۔ معاشرے کا دل جیتنا، علاقے کے نوجوانوں کو منظم کرنا، نوجوانوں کے مزاج اور مزاح کے اعتبار سے انہیں ذمہ داریاں دینا۔ تو ہمارا کام اس وقت نوجوانوں کو ٹارگٹ بنانا ہے، ان کو قریب کرنا ہے۔ کس کو کیسے قریب کرنا ہے، کس کو کیسے جیتنا ہے، آگے اس کی تفصیل۔ چلیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں لوگ تمہارے مال سے زیادہ تمہارے اخلاق کے محتاج ہیں۔ یہ اقوال ہیں کہ بھئی ہمیں کیسے علاقوں کے نوجوانوں کو منظم کرنا چاہیے۔ آگے چلیں، یہ وہ ملفوظ ہے، قوموں کی زندگی میں نوجوانوں کا کردار وہی ہے جو جسم میں دل کا ہوتا ہے۔ اگر دل صحیح دھڑکے تو جسم صحت مند رہتا ہے، اگر دل کمزور ہو جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے روشن باب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جو تبدیلی اور انقلاب لایا اس میں نوجوانوں کو ساتھ رکھا ہے۔ نام ہے ان کے نوجوانوں کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، حضرت اسامہ، مصعب بن عمیر، یہ سب صحابہ اکرام کے نام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے آگے بڑھایا۔ ترکی کا انقلاب دیکھ لیں، طیب اردوغان کی کامیابی کے پیچھے نوجوانوں کی تحریک ہے۔ کالج پڑھنے والے نوجوانوں پر ہی پڑھنے کے زمانے سے وہ محنت کرتے رہے، ان کو لے کر گلیوں میں گھوم کر صفائی ہو، راشن کا ہو، حکومتی سہولتیں ہو۔ ابھی وہ طیب اردوغان صدر نہیں بنے تھے، اس زمانے سے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنانے کی محنت کرتے چلتے رہے، آج جا کے وہ ترکی پاور میں ہے۔ ہندوستان کی تحریک کی آزادی میں جیسے ان کی زبان میں بھگت سنگھ ہو، اشفاق اللہ خان ہو، محمد علی جوہر ہو، نوجوان رہنماؤں نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد جو کی ہے، جمعیت علماء ہند اور دیگر تنظیموں میں نوجوان علماء کی قیادت
بہرحال آزادی کے موقع پر بھی علماء نے ہی جو محنتیں کی ہے وہ جوانی کا ہی دور تھا۔ نوجوانوں کو منظم کرنے کی شکلیں کیا ہیں؟ مختلف تدابیر کے ذریعے سے ان سے دوستی کرنا۔ پہلے دوستی بڑھائیں، جب بھی نوجوان دکھے، ارے کیا رے داڑھی نہیں رکھتا، ارے ٹوپی نہیں پہنتا، ارے تو ایسا نہیں رہتا ویسا نہیں رہتا، ہمیشہ کھجانے والی باتیں نہیں کرنا۔ بعض مرتبہ مثبت اور پازیٹیو انداز میں لینا چاہیے۔ آدمی جب بھی دکھے فوراً تنقید کر دے گا تو دوبارہ وہ دکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ توا گرم ہونے سے پہلے روٹی نہیں ڈالنا، مانوس ہونے سے پہلے نصیحت نہیں کرنا، سر بھیگنے سے پہلے سر پہ استرا نہیں چلانا، زمین نرم ہونے سے پہلے بیج نہیں ڈالنا۔ یہ اصول ہے، جب تک اس کو نرم نہ کیا جائے، قریب نہ لایا جائے، اس سے پہلے اس بندے کو نصیحتیں کی جائیں گی، وہ بدک جائے گا۔ تو مختلف تدابیر سے، اب کسی کا انسیت رہتی ہے کھیل سے، تو اب دیکھیے پرسوں جو ہم بنگلور میں گئے تھے، ہمارے پڑھنے کے دور میں وہ ٹیانی روڈ پہ پہلوانوں کا بہت، جو شیواجی نگر ہے وہ پہلوانوں کا ایریا سمجھا جاتا تھا، جہاں پر کسی غیر کو انٹری ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تلواریں، یہ ہتھیار وہ ہتھیار، مسلمان ایسے پاور میں تھے، ایک ایک کرتے کرتے 20-25 سال میں سب ختم ہو گئے۔ اب وہاں کے علماء نے حضرت مولانا فاروق صاحب کی توجہ اور محنت اور ان کی رہبری میں علماء نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جس محلے میں جو بھی پہلوان ہے ان پہلوانوں سے مل رہے ہیں، اسے دعوت دے رہے ہیں، اور ان کی کشتی اور پہلوانی ان کے لیے میدان اکھاڑے بنا رہے ہیں، پروگرام رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان پروگراموں کے ذریعے سے پہلوانی کو زندہ کیا جائے اور ان کو مانوس کر کے قریب کیا جائے۔ آگے یہی لوگ کام آنے والے ہیں۔ اس کے ذریعے سے یہ محنت مقصود ہے کہ ہم یعنی ملک میں کسی بھی طرح کا فساد، نعوذ باللہ، کوئی بھی اس طرح کا نہ کیے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت خود اختیاری، ڈیفنس کا ہر بندے کو حق حاصل ہے۔ تو نوجوانوں کو قریب کھیلوں کے ذریعے سے کیا جائے، تیراکی کی ترغیب، حفاظت خود اختیاری کی ترغیب، بھئی ان کو جم کرنے کی ترغیب دو، مولوی خود جم جائے، ورک آؤٹ کرے، ورزش کرے، تھوڑا بھاگے کرے۔ بہت سارا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، اب 40 سال سے پہلے شوگر آ رہا ہے، کئی بیماریاں آ رہی ہیں، مولوی خود بیمار دکھ رہا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بول سکتا، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بول سکتا، حلق بیٹھ جائے گا، گلا سوکھ جائے گا، یہ کیفیت آ رہی ہے۔ تو ہمیں خود بھی صحت مند رہنا چاہیے۔ بیمار قوم کبھی کچھ نہیں کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ دوسروں پہ بوجھ بن جائے۔ نوجوانوں کی پریشانیاں اور ان کی مشکلات کو سننے کے لیے وقت نکالنا اور ان کے حل کی ممکنہ تدابیر۔ ہمارے محلے کا کوئی نوجوان ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، امام صاحب ملتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آتے بھی براق پر ہیں، جاتے بھی براق پر ہیں، ایسے لگ رہا ہے نہ نماز سے پہلے دکھتے نہ نماز کے بعد دکھتے ہیں۔ سنتیں پڑھے پڑھے تک وہ مشہور ہے، لوگوں نے مشہور کر کے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام پھیرنے تک بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ من گھڑت بات ہے، مشہور کر رکھا ہے لوگوں نے۔ ویسا ہے کہ بھئی میں سلام پھیروں گا تو امام صاحب دوسرے سلام تک رہتے کہ نہیں رہتے کہ، یہ حال ہو گیا۔ تو ہمیں وقت دینا چاہیے نوجوانوں کو تاکہ محلے کے نوجوانوں کی شکایتیں سن سکیں۔ یہ دیکھیے، اگر اپنوں نے محبت نہیں دی تو پرایوں میں محبت تلاش کریں گے، اور باہر ایسے شرابی اور لٹیرے ہیں جو ایمان بھی عزت بھی سب لوٹنے والے ہیں، انہیں وقت دینے کے لیے تیار ہیں، انہیں فرصت سے ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، اڈوں پہ لے جا کے ٹائم دینے کے واسطے تیار ہیں۔ تیسرا کام ہے نوجوانوں کے ساتھ تفریحی پروگراموں کا نظم بنانا۔ اپنے محلے کے نوجوانوں کی کرکٹ ٹیم ہے، اپنی نگرانی میں بناؤ۔ کیسے کریں گے؟ بھئی کرکٹ کھیلیں لیکن نماز کے ٹائم پہ سب مل کے نماز پڑھنا، والی بال کھیلیں، نماز کا ٹائم آ گیا تو سب مل کے نماز پڑھنا، اپنی نگرانی میں لے کے جائیں۔ آتے جاتے ہوئے انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو صحت، قوت، طاقت کا استعمال کس پہ کرنا، وہ واقعات سناتے رہیں تاکہ انہی کی فیلڈ کی چیزوں سے وہ ہمت میں آئیں، انہی کی فیلڈ کے وہ صحیح استعمال کرنے کے قابل بنیں۔ ایسا نہیں کہ ہر بندے کے گلے میں ایک ہی ہار پہنانا، سب کو پکڑو چلو فلاں جگہ پر، سب کو پکڑو چلو اللہ کے راستے میں، یہ سب کے گلے میں ایک ہی ہار پہنانا نہیں ہے۔ ہر ایک کا گلا الگ الگ ہار پہننا چاہتا ہے، وہ بھی الگ چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں لے جا کے دینی تربیت، ذہن سازی کی جائے۔ اگر ایسا ہم بھی شروع کر دیں گے تو دوسرے دن ایک نوجوان بھی نہیں ملے گا۔ مصیبت یہی ہے کہ ہم اس کے منشا اور مزاج کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو جو جس لائن کا ہے اسے اس لائن سے تیار کیا جائے۔ نوجوانوں کی ضروریات پر مشتمل عصری تعلیم یافتگان کے پروگرام، جیسے کیریئر گائیڈنس ہے کہ وہ 10 کے بعد کیا کرنا چاہیے، ڈگری کے بعد کیا کرنا چاہیے،
جو بڑے بڑے یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، ان سینئر سے کانٹیکٹ کر کے بھئی آپ ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کریں کہ ہندوستان میں کون سے ایسے شعبے ہیں جو خالی ہیں، جہاں پر جلدی آپ کو جاب مل سکتی ہے، وہ بتانا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں چند مخصوص ہیں جہاں پر جلدی سے نوجوان بھی ادھر ہی بھاگتا ہے اور ہم بھی اسی کی طرف تذکرہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ ریئل اسٹیٹ میں رجسٹریشن کراتے نہیں کراتے ہیں؟ رجسٹر آفس میں ایک مسلمان ملے گا آپ کو، ضرورت نہیں ہے وہاں پر مسلمان کی۔ کتنے لوگوں کے مسائل اٹکے رہتے ہیں، سود رشوت کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا وہاں پر۔ مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو فلائٹ چلانے کے لیے وہ پائلٹ بن سکتے ہیں؟ کتنا خالی ہے یہ میدان، اگرچہ کہ اس میں بے حیائی شراب زیادہ ہے، لیکن اس سے سہولتیں بھی زیادہ ہیں۔ اس کی تنخواہ ہی شروع ہوتی ہے 2.5 لاکھ سے۔ ملٹری میں آنا ہے مسلمان کو، ملٹری والے کی تنخواہ شروعات سے شروع ہوتی ہے 1,60,000 کے آس پاس سے۔ 20 سال کی جاب رہتی ہے۔ 20 سال میں اب تک کتنی جنگیں ہو گئی، کس ملک سے ہو گئی، کتنے مر گئے، اللہ ہے کہ ہمارے ہی اندر کے بندے نے مار دیا ہوئی نہیں کوئی جنگ۔ 20 سال کی ہی جاب رہتی ہے ملٹری کی، اس کے بعد ریٹائرڈ کر کے عزت سے کوئی نہ کوئی سرکاری جاب دی جاتی ہے۔ ایسے کئی نئے ویکنسیز ہیں جو نوجوانوں کو رہبری کرنے کے لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ان کی چھوٹی بڑی کامیابی کے موقع تلاش کر کے حوصلہ افزائی کے پروگرام رکھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی مسجد کا کوئی نوجوان جو آپ کی مسجد کے آس پاس کے گھروں میں 10th پاس ہو گیا، اچھے رینک سے پاس ہوا، تو آپ مسجد میں اس کا پروگرام رکھو، اسے ہار پہناؤ، اسے کوئی گفٹ دو، شال پوشی کرو۔ یہ جو ٹوپی پہناتے ہیں اسے پہنا وہ ٹوپی، وہ خوش ہو جائے گا ایک ٹوپی پہن کے، ایک شال اوڑھ کے۔ تو اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو تو وہ قریب ہونا شروع ہوگا۔ عیادت کا غیر معمولی اہتمام کرنا، کالج کے نوجوان بچے بیمار ہو جائیں بالخصوص ان کی بیماری میں جانے کا اہتمام کرنا، بالغان و نسوان کا کورسز یہ قائم کرنا، ہفتہ واری کورسز ہو، قرآن فہمی کورس ہو، بقرعید کورس ہو، رمضان کورس ہو، کہ سنڈے کلاس رکھیں، رمضان کے مسائل بتائیں، قربانی کے مسائل بتائیں۔ ابھی ایک کتاب لکھی گئی گائے کشی حقائق اور غلط فہمیاں، غیر مسلموں کی طرف سے جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں قربانی پر، سارے اعتراضات کو ان کی مذہبی کتابوں سے اور قانونی حوالوں کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ مسلمان اس ملک میں جو ذبح کا کام کرتا ہے یا کہیں بھی ہو رہا ہو، وہ نہ عقل کے خلاف ہے نہ مذہب کے خلاف ہے۔ تو یہ شعور بیدار کیا جائے، جو غلط فہمیاں اسکولوں میں پیدا کی جا رہی ہیں اسے ختم کرنے کی کوششیں۔ تو دل جیتنا ہے، نوجوانوں کی تنظیم بنانا ہے، نوجوانوں کے ان کے مزاج کے حساب سے ان کو کام دینے کی ذمہ داری، کہ جس کو بعض نوجوانوں کو کھیل میں ذوق رہتا ہے، بعض نوجوانوں کو سوشل ورکر بننے کا شوق رہتا ہے، بھی غریبوں کے پاس جائیں، بیماروں کے پاس جائیں، ہاسپٹلوں میں جائیں، غریب محلے میں جائیں، کوئی راشن بانٹیں، کوئی پانی کی بوتل دیں، کوئی تھیلا دیں۔ اس میں بہت سے نوجوان دلچسپی لیتے ہیں، اب ان کو اس ٹیم میں لے کر ساتھ لے کے کام کریں، دوائیاں تقسیم کریں۔ ہمارے پاس حضرت مولانا شفیع صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ایک محلہ ہے پورا گٹا اس کا نام ہے، اس پورے محلے کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اس محلے میں کوئی بھی بیمار ہوگا ان کی ٹیم اس کا ٹریٹمنٹ کرے گی۔ اس محلے کا کوئی بھی بچہ بیکار ہے، اسکول نہیں پڑھ رہا، اس کی اسکول کی پوری فیس پڑھائی تک کا پورا نظام کریں گے۔ اس محلے کا کوئی بھی آدمی شراب میں نشے میں ہے، اسے نشے سے چھوڑا کر اسے کسی بھی کام میں لگانے کی کوشش کرے گی۔ ایسے مختلف جہتوں سے اس محلے کو اٹھانے کی کوشش۔ ہم بھی فرد کو جیسے بچہ گود لینا ہوتا ہے، ایسے اب محلوں اور گھروں کو گود لینا پڑے گا ان کی تربیت کی خاطر۔ ایک دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ لاکھوں روپے، ہزاروں روپے جلسوں اور اجتماعات پہ خرچ ہو رہے ہیں، یہ گاؤں کا اجتماع، وہ ڈسٹرکٹ کا اجتماع، فلاں جگہ کا اجتماع، کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ خود ہمارے دیندار اور مولوی اور تبلیغی بھائیوں کی بچیاں غیروں کے اسکول میں پڑھیں گے، اس پر لاکھوں خرچ کریں گے، وہاں ایک اسکول بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کس قدر جمود چھایا ہوا ہے ذہن میں۔ چلیں، تو آپ کی ٹیم جو مذہبی ذوق کے حامل نوجوان ہیں،
انہیں تیار کریں کہ وہ مقابلہ کریں۔ اب دیکھیے یہ مسائل ہیں، فکری ارتداد کا، تہذیبی ارتداد کا، فرقہ باطلہ کا، مساجد سے لاپرواہی کا، دین بیزاری کا۔ تو اب کام کیسے کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی ان موضوعات پر کیسے کام کیا جائے۔ تو سب پہ تو سب لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہر آدمی کو ہر کام کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ان میں سے میں کون سا کام کر سکتا ہوں؟ اب یہ کام تو ہمارے لیے آسان ہے کہ بھئی درس قرآن شروع کرو، درس حدیث شروع کرو، درس فقہ شروع کرو۔ ایک اور چھوڑ گیا، درس عقائد۔ اپنی مسجدوں میں درس عقائد، ہر امام کو 4 دروس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ منظم، مؤثر، اطفال، بالغان، نسوان کے مکاتب، بچوں کے ہوں، نوجوانوں کے ہوں، لڑکیوں کے ہوں، اس کی طرف توجہ۔ خواتین کے اجتماعات کی فکر۔ یہاں پر لفظ اجتماع تھوڑا غلط آ گیا، اجتماع کا لفظ چھوڑ دیں، چونکہ یہ کسی اور اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ اجتماع کے علاوہ آپ اصلاح معاشرہ بولیں، خواتین کا درس قرآن بولیں۔ امام کے گھر میں خواتین کی تربیت کا نظام بننا چاہیے۔ امام وہاں پر درس قرآن دے، درس حدیث دے، اس سے پورا دین معلوم ہوگا، ورنہ دین کا ایک ہی حصہ معلوم ہوگا جس کی وجہ سے شدت پیدا ہوگی یا تو ٹوٹ جائیں گے۔ یہ دینی کام ہے جو ہم سے ہو سکتے ہیں۔ اب تعلیمی ذوق کے حامل نہیں ہیں تو ان سے کیا ہو سکتا کہ بھئی جو بچے ڈراپ آؤٹ ہیں، 10 نہیں پڑھے، 8 تک پڑھ کے چھوڑ دیے، ان کو 10 تک تعلیم دلانے کی کوشش کی جائے۔ اسٹوڈنٹس کی کونسلنگ کا، کیریئر گائیڈنس کے پروگرام، ڈراپ آؤٹس کو کونسلنگ کر کے انہیں اوپن سے ایگزام دلا کر 10 پاس کرانے کی کوشش۔ 10 پاس ہو گئے، کم از کم اسے دربان کی نوکری تو بھی مل سکتی ہے۔ شہروں میں آدمی کو واچ مین کی جاب بھی 10 کی سرٹیفکیٹ کے بغیر نہیں ملتی ہے، تو وہ تو کم از کم آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ شہریت کے لیے 10 کی سرٹیفکیٹ بھی حیثیت رکھتی ہے۔ آسام کے ایریے میں جو ڈیٹینشن سینٹر میں مسلمان تڑپ رہے ہیں، وہاں پر اپنے دستاویزات میں سے 10 کی سرٹیفکیٹ بھی ایک حیثیت رکھتی ہے، یہ دلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جس سے طبقہ قریب ہو سکتا ہے۔ اور بھی کام ہے جس میں ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے، آگے مضمون اور ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں مسلمان نوجوانوں کی مذہبی، تعلیمی اور سماجی لحاظ سے کرنے کے کام، جس پر ہم مسلمان نوجوانوں کو اور بالخصوص علماء کو توجہ دینی چاہیے۔ اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات کے سامنے ایک اور جو محاضرہ تھا اسے موقوف رکھا جاتا ہے۔